بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 27 جنوری 2019۔ میں قرآن کے بارے میں سوچ رہا تھا تو ایک عجیب چیز دریافت ہوئی۔ آپ دیکھیے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ جب پہنچے کوہ طور پر اور اللہ سے ان کا مکالمہ ہوا، اللہ سے ان کا مکالمہ ہوا بغیر دیکھے ہوئے۔ یہ مکالمہ ہو رہا تھا لیکن وہ دیکھ نہیں رہے تھے اللہ کو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ اگر اس کا مکالمہ ہو، وہ سنے اللہ رب العالمین کی آواز کو، تو وہ بے قرار ہو جائے گا دیکھنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہوا۔ تو اس وقت کہہ پڑے حضرت موسیٰ، یہ کہہ پڑے رب ارنی انظر الیک، خدا مجھے دکھا دے، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آواز آئی کہ لن ترانی، تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو ایک طرف دیکھیے قرآن میں یہ آیت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتے۔ یا موسیٰ کو انسان کے ایک انسان کی حیثیت سے سوچیے، تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتا۔ اچھا، اب آپ دوسری طرف دیکھیے کہ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ آیت اللہ پر غور کرو، آیت اللہ کو دیکھو۔ آیت اللہ، ایک طرف اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، دوسری طرف ہے کہ آیت اللہ کو دیکھو، غور کرو۔ اس پر سوچتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ انسان خود اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے، آیات اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چاہتے ہیں دیکھنا، یقین کرنا، تو انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وجود الہی کو دیکھنے کی کوشش کریں یا ذات الہی کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ نہیں، انہیں اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو، یعنی کریشن کو دیکھیں، اس پر غور کریں۔ ایک ہے کریٹر، ایک ہے کریشن۔ تو کریٹر کو نہیں دیکھ سکتے آپ اس دنیا میں، لیکن کریشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی۔
یہ بہت بڑی حکمت تھی جو بہت پہلے بتا دی گئی تھی. لیکن عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیے جتنے لوگ ہیں سب اس معاملے میں پھنسے رہے. مثلاً دیکھیے جو بڑے بڑے فلاسفر تھے، سیکولر فلاسفر، وہ سب گاڈ کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہے، گاڈ میں سوچتے رہے. سب لوگ گاڈ میں سوچتے رہے. مسلم متکلمین تھے، وہ بھی گاڈ میں سوچتے رہے. صوفیہ کو دیکھیے، صوفیہ بھی ذات الہی کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا. جب اللہ نے دیکھا کہ سارے انسان بھٹکے ہوئے ہیں، جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، جو کریشن ہے، اس میں غور کرو اور تم پالو گے اللہ کو. یعنی انڈائریکٹ وے میں، انڈائریکٹ وے میں. تو اللہ نے دیکھا کہ انسان اس معاملے میں بھٹکا ہوا ہے، وہ صحیح انداز سے، صحیح اینگل سے دیکھ نہیں رہا ہے. تو اللہ نے انٹروین کیا. وہ انٹروین کیا تھا؟ وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. حدیثیں بہت ساری ہیں. بخاری کی روایت ہے، بخاری جو سب سے زیادہ عام حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے، اس میں کہ ان اللہ لا یئد ھذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ اس دین کی تائید کرے گا فاجر انسان کے ذریعے. دیکھیے ہاں، فاجر کے معنی برا نہیں، فاجر کے معنی ہے سیکولر. تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلا انسان جو تھا وہ گیلیلیو گیلیلی تھا، جس نے الگ کیا دونوں کو. الگ کر دیا. یہ اسی لیے گیلیلیو گیلیلی کو فاؤنڈر آف سائنس مانا جاتا ہے. کیونکہ فلاسفی جو تھی، فلاسفی پھنسی ہوئی تھی جاننے میں کہ ذات خداوندی کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا ہے. تو اس نے جو کام کیا وہ یہ کہ ڈیلنگ کر دیا. اس نے، گیلیلیو گیلیلی نے ڈیلنگ کر دیا، یعنی کریٹر کو الگ کر دیا اور کریشن کو الگ کر دیا. اس کے بعد سے یہ ہوا کہ سائنس کا سبجیکٹ گاڈ نہیں رہا، بلکہ کریشن آف گاڈ بن گیا. کریٹر نہیں رہا بلکہ کریشن بن گیا. پوری سائنس فلسفے کے مقابلے میں یہ ہوا کہ فلسفی گاڈ کی تلاش میں پڑی ہوئی تھی. گیلیلیو گیلیلی کے بعد یہ ہوا کہ گاڈ کا سبجیکٹ الگ اور کریشن کا سبجیکٹ الگ، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں نیچر. تو سارا سائنٹیفک علم چل پڑا نیچر کی دریافت پر.
علم کو بہت زیادہ ترقی ہوئی، بے شمار دریافتیں ہوئیں، یہاں تک کہ میکرو ورلڈ اور مائکرو ورلڈ دونوں میں بہت دور تک لوگ کی دریافتیں پہنچ گئی، مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس اسلام کا علم کلام بن گئی۔ سو کال علم کلام تو کچھ بھی نہیں کر پایا، جس چیز کو ہم اسلامی علم کلام سمجھتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر پایا، کیونکہ وہ ذات خداوندی میں بحث کرتا رہا۔ لیکن سائنس نے ایک پورا علم کلام پیدا کر دیا، اسلام سے نہیں، پوٹینشیلی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، سائنس نے پہلی بار یہ ڈسکور کیا کہ یہ دنیا جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ دنیا جس کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ بہت ہی ویل پلان، ویل ڈیزائنڈ یونیورس ہے، زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے، یعنی مسلسل موو کر رہی ہے، لیکن نہایت ہی ایکوریٹ طریقے سے۔ اس حقیقت کا احساس سب سے پہلے مجھے اس وقت ہوا جب اب سے بہت پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کا نام تھا دا ورلڈ وی لیو ان، ایک باتصویر کتاب تھی، دا ورلڈ وی لیو ان، وہ دنیا جس کے اندر ہم رہتے ہیں۔ بڑے سائز کی کتاب تھی اور تصویریں تھیں اس میں، ستاروں کی، سورج کی، چاند کی تو تصویریں تھیں۔ ایک تصویر اس میں بہت انوکھی تھی، ایک تصویر وہ یہ کہ اس میں دکھایا تھا کہ دو گلیکسی، آپ جانتے ہیں کہ ایک گلیکسی میں ملین بلین ستارے ہوتے ہیں، تو ملین بلین ستاروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گلیکسی۔ تو دو ایسی گلیکسی، ایک ادھر سے آتی ہے، ایک ادھر ہے، اس میں دکھایا تھا کہ وہ گلیکسی آئی ہے، یہاں داخل ہوئی ہے، اور اتنے ستارے بے شمار اس میں سے داخل ہو کر کے باہر نکل گئی، ادھر آ گئی، وہ ادھر آ گئی، اور کوئی ٹکراؤ پیش نہیں آیا۔ یعنی ملین بلین ستارے ایک طرف اور دوسری طرف بھی بلین بلین ستارے، وہ داخل ہوتا ہے ایک مجموعہ دوسرے میں، اور اس سے گزرتا ہے دوسرا مجموعہ، ایک ادھر چلا جاتا ہے، ایک ادھر چلا جاتا ہے، اور کوئی ٹکراؤ پیش نہیں آتا، کوئی ٹکراؤ پیش نہیں آتا۔ تو جب میں نے دیکھا اس کو تو حیران رہ گیا کہ کائنات میں کتنی ایکوریسی ہے، کتنا زیادہ، یعنی کتنی بڑی پلاننگ ہے، کتنا ویل ڈیزائنڈ ہے اور یہ دنیا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے وہ کتاب پڑھی کہ زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ، زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ، کہ کائنات میں
ایک مینجمنٹ ہے، بہت ہی بڑا مینجمنٹ، جس میں بلین بلین ستارے مینیج کیے جا رہے ہیں، سولر سسٹم مینیج کیا جا رہا ہے. لیکن انتہائی ایکوریسی کے ساتھ، کوئی بھی اس میں نقص نہیں، کوئی بدعزمی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اتنی بڑی کائنات جس میں بلین بلین، ملین نہیں بلین ستارے ہیں، اور سب حرکت میں ہیں، سب حرکت میں ہیں. لیکن سارا نظام زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ پہ چل رہا ہے. زیرو ڈیفیکٹ، یہ ڈیفیکٹ ہے نہیں. اور پھر میں نے قرآن میں جو پڑھا وہ آیت، تو آیت میں اس کی پیشگی خبر بھی دے دی گئی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ ہل تری من فطور. وہ آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. سورہ الملک چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 3. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے، تم رحمان کے بنانے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہیں تم کو کوئی خلل نظر آتا ہے. دیکھیے ہماری کتابوں میں، وہ قرآن میں تو فطور کا لفظ ہے، فطور کا، کہ کہیں فطور نہیں ہے. اتنے بڑی یونیورس ہے، اتنی گلیکسیز ہیں، اتنے ستارے ہیں، اور سب ادبو ہیں، اور کوئی فطور نہیں. اسی کو سائنٹیفک زبان میں کہا گیا کہ زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ ہے. آپ غور کیجیے کتنی بڑی کائنات میں زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ، کیا اپنے آپ ہو جائے گا؟ خود بخود ہو جائے گا؟ تو زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ اپنے آپ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ اس کے پیچھے خدا ہے، اس کے پیچھے کریٹر ہے. اس معنی کیا ہوئے کہ جو حضرت موسیٰ کے واقعے میں جو بتائی گئی تھی، وہ بہت بڑی عقل کی بات تھی. وہ یہ تھی، خدا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، کوئی چھوٹی سی چیز ہوگی اور تم دیکھ لو اس کو آسانی سے. وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ناکافی ہیں. موسیٰ کے پاس جو آنکھ تھی وہی تھی جو میرے پاس ہے. دوسری آنکھ تو ملے گی آخرت میں، اس دنیا میں تو ملنے والی نہیں ہے. اس آنکھ سے نہ میں دیکھ سکتا نہ موسیٰ دیکھ سکتے. یہ بتایا گیا تھا اس میں. یعنی انسان، وہاں موسیٰ کا مطلب ہے انسان، کہ خدا اتنی زیادہ بڑی حقیقت ہے، اتنی زیادہ بڑی حقیقت ہے کہ تمہاری آنکھ، ایک انسان کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. اس کے لیے ایک وہ آنکھ چاہیے. وہ جنت میں جو لوگ ملیں گے خوش ان کو ملے گی. لیکن ایک اور چیز تم دیکھ سکتے ہو، وہ ہے خدا کی تخلیق، خدا کا کریشن. تو کریٹر کو دیکھنے کی کوشش مت کرو، تخلیق کو دیکھنے کی کوشش کرو. وہ اس کو تم دیکھ سکتے ہو. یہ کام کیا گلیلیو گلیلی نے، اور اسی پر پوری سائنس چل پڑی. اسی لیے گلیلیو گلیلی کو فاؤنڈر آف سائنس مانا جاتا ہے. تب میں سمجھا کہ وہ کیا چیز ہے جو بخاری میں بتائی گئی ہے. ان اللہ لا یعید الدین بالرجل الفاضل.
اللہ اس دین کی مدد کرے گا فاجر انسان کے ذریعے، نان بلیور کے ذریعے، سیکولر انسان کے ذریعے. کیسی عجیب بات ہے. پوری تاریخ میں انسان، اگرچہ قرآن میں اس کا اشارہ موجود تھا، پھر بھی قرآن انسان کو دریافت نہیں کر سکا کہ خدا کو دیکھنا ہے تو تخلیق کے ذریعے دیکھو، نہ کہ خود براہ راست خدا کو، کیونکہ براہ راست خدا کو تم دیکھ نہیں سکتے. لن ترانی. تو اتنی بڑی حقیقت، اتنی بڑی حقیقت کہ خداوند رب العالمین کو اگر تم چاہو کہ ان کی ذات کو دیکھ لو تو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. ہاں تم اس کی جو تخلیق ہے، اس کا جو کریشن ہے، وہ تم دیکھ سکتے ہو. یہ دیا ایک رجل فاجر نے، یعنی ایک سیکولر انسان نے، یہ کانسیپٹ. ان اللہ لا یعید ھذا الدین بالرجل الفاجر. تو یہ رجل فاجر واحد کیوں ہے، یہ بھی میں سوچتا تھا، واحد کا لفظ کیوں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد یہی گلیلیو گلیلی ہے، جسے پوری تاریخ کو ایک صحیح اینگل سے سوچنے کا دروازہ کھولا. گلیلیو گلیلی جو اٹلی کا سائنٹسٹ تھا، اٹلی کا، اس نے صحیح اینگل دیا، انسان کو سوچنے کا صحیح اینگل دیا، صحیح اینگل دیا. صحیح اینگل مسلمان نہیں دے سکے. جو اتنے سارے فلاسفر پیدا ہوئے وہ نہیں دے سکے، مفکر پیدا ہوئے وہ نہیں دے سکے. ان اللہ لا یعید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اس کا دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ جب تمام فلاسفہ ناکام ہو جائیں گے، یا تمام مسلم متکلمین ناکام ہو جائیں گے، تب ایک سیکولر انسان اٹھے گا، ایک سیکولر انسان اٹھے گا، اور وہ بتائے گا کہ دیکھو صحیح اینگل یہ ہے، تم غلط اینگل سے دیکھ رہے ہو. تم ذات خدا کے اینگل سے دیکھ رہے ہو، نہیں، تم دیکھو نیچر کے اینگل سے، یعنی خدا کی تخلیق کے اینگل سے. یہی ہے ایمان کا راستہ، کہ ہم اینگل بدل رہے ہیں اپنا. صوفیہ جو ہے ان کا وہ اسی اینگل سے دیکھتے رہے، ذات خدا کے اینگل سے. چنانچہ ایسے بھی صوفی پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ رأیت ربی کشاب بن امرت. رأیت ربی یعنی ایک نوجوان کی شکل میں دیکھا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. یعنی خدا کسی نوجوان کی شکل میں ڈھل کے صوفی کے سامنے آ جائے گا؟ یہ سب غلط باتیں تھیں، کسی پھنسے رہے لوگ. تو فلاسفہ بھی اس معاملے میں ناکام رہے، متکلم بھی اس معاملے میں ناکام رہے، صوفی بھی اس معاملے میں ناکام رہے. ایک سیکولر انسان نے دروازہ کھولا، جیسا کہ بخاری میں بتایا گیا تھا، ان اللہ لا یعید ھذا الدین بالرجل الفاجر. وہ رجل فاجر
یا وہ سیکولر انسان صحیح اینگل سے کا ڈور کھولے گا کہ یہ ہے اینگل، یہ اس طرح دیکھو. اب جو انسان سائنس نے جو اس کا قرآن میں اشارہ بھی موجود ہے. سَيُرِيكُمْ آیاتہ فَتَعْرِفُونَ، سَيُرِيكُمْ آیاتہ فَتَعْرِفُونَ. تو آیت اللہ سے تم اللہ کو کی معرفت حاصل کرو گے. اللہ کی معرفت آیت اللہ کے علم سے ہوتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ کر نہیں ہوتی ہے. سَيُرِيكُمْ آیاتہ فَتَعْرِفُونَ. تو یہ جو ہے کہ دکھائے گا اللہ فیوچر میں، تو وہ اس سے مراد ہے یہ سائنس تو ہے کہ سائنس کے ذریعے اللہ تم کو نشانیاں دکھائے گا، کریشن کی نشانیاں، تو تم اللہ کو پہچان لو گے. کیسی عجیب بات ہے یہ، جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اب مجھے وہ کتاب یاد آتی ہے کہ بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، دا لو دا ورلڈ وی لیو ان، دا ورلڈ وی لیو ان. وہ بڑے سائنس کی کتاب تھی. تو اس میں دو گلیکسیز ایک دوسرے کے اندر داخل کر نکل جاتی ہیں اور ان میں ٹکراؤ نہیں. اتنا ایکوریٹ ان کا مینجمنٹ ہے کہ کوئی ٹکراؤ پیش نہیں آتا. تو انسان نے یہ دریافت کیا کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ یونیورس، یہ ویل ڈیزائنڈ ہے، ویل پلانڈ ہے، ویل آرگنائزڈ ہے. اس کے اندر زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ ہے. تو ایسا کیسے ہے؟ یہ مور دین امپاسبل ہے. یہ بات مور دین امپاسبل ہے کہ اپنے آپ ہی ہو جائے. اتنی بڑی بات یہ تو کوئی کرنے والا کر رہا ہے، کوئی مینج کرنے والا مینج کر رہا ہے. تو انسان خدا کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا، نہ دیکھا، لیکن اس کی تخلیق کے تھرو بلا شبہ وہ دیکھتا ہے. جب میں سوچتا ہوں وہ کہ دو گلیکسی ایسے ایک دوسرے کے درمیان سے گزر رہی ہیں، تو سچ مچ ایسا لگتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. تو سچ مچ دیکھنے جیسا تجربہ ہونے لگتا ہے. اور اس طرح کے بے شمار دریافتیں جو سائنس کے ذریعے ہوئی ہیں، ہم کو بے شمار چیزیں. ایک چیز کو تو میں روزانہ انٹینشنلی دیکھتا ہوں، انٹینشنلی. یعنی دن میں پتہ کرتا ہوں کہ آج سورج کتنے بڑے، یعنی سن رائز کتنے بجے ہوگا، آج سن رائز کتنے بجے ہوگا. اور پھر صبح کو میں بیٹھتا ہوں
سویرے اٹھ کر کے بار بار. تو میں دیکھتا ہوں کہ سورج نکل رہا ہے. جو کل ڈوبا تھا وہ آج نکل رہا ہے ٹھیک وقت پر. المنک کے مطابق جو وقت ہے اس کا اسی وقت نکل رہا ہے, سیکنڈ کا فرق نہیں. یہ ہے زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ. تو زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, میکرو ورلڈ میں بھی, مائکرو ورلڈ میں بھی. تو زیرو ڈیفیکٹ مینجمنٹ کیسے؟ مور دین سرٹینٹی ہے یہ بات کہ اس کو ایک پاورفل میکر, پاورفل گاڈ, پاورفل کریٹر اس کو مینیج کر رہا ہے. مور دین سرٹینٹی. تو اتنی بڑی حقیقت جس کو قرآن میں بتا دیا گیا تھا, پھر بھی لوگوں نے اس کو جانا نہیں. لوگ بھٹکتے رہے. فلاسفہ, متکلمین اور صوفیہ وہ ذات خداوندی کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہے. ان کو دیکھنا تھا تخلیقات خداوندی میں. ان کو دیکھنا تھا تخلیقات خداوندی. یہ سوچیے تو بالکل تھرل پیدا ہوتا ہے, تھرل. آپ کہاں اٹھتے ہیں, آپ کہاں اٹھتے ہیں. اور ایک عجیب بات ہے کہ میں پیدائشی طور پر گیا, اسی یہ بات میرے اندر انٹرووون تھی. جب میں کچھ نہیں جانتا تھا, نہ سائنس نہ کچھ. جب چھوٹا تھا تو میں یو پی کے ایک گاؤں میں رہتا تھا, ایک بہت ہی ریموٹ ولیج میں. ریموٹ, وہاں کچھ نہیں تھا, نہ روڈ تھی, نہ ٹیلی فون تھا, نہ کمیونیکیشن تھا, نہ بجلی تھی. البتہ ایک چھوٹا سا پل تھا, ایک چھوٹا سا پل جو 1936 میں بنا تھا, 36 میں. اس کی بھی ایک کہانی ہے. تو میں مطلب مزاج کے, یہ میرا مزاج تھا کہ روزانہ میں صبح سویرے وہاں جاتا تھا اور پل پر بیٹھ جاتا تھا, چھوٹا سا پل پر بیٹھ, اور دیکھتا تھا کیسے سورج نکل رہا ہے. پھر شام کو جاتا تھا, پھر دیکھتا تھا کیسے سورج ڈوب رہا ہے. ٹھیک وقت پر نکلنا. اور آپ کو تعجب ہوگا, اس منظر کو دیکھنے کے لیے میں کیا کرتا تھا. جب میں آدھوپور میں تھا, شہر میں, یہ تو گاؤں کی بات ہے, جب سے میں شہر میں تھا تو ڈیلی شام کو میں جاتا تھا پوسٹ آفس. اس زمانے میں ایک سسٹم تھا, ٹیلی گراف پر آتا تھا ٹائم, غالباً 6 بجے. جیسے ہی 6 بجتا تھا, ٹک 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 آواز آتی تھی کہ 6 بج گیا. اس سے جا کر اپنی گھڑی ملاتا تھا شہر میں, جب میں تھا آدھوپور میں. یہ سب اس وقت میں اندر شعور نہیں تھا, یہ سب باتیں مجھے پتہ نہیں تھی, لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ سب شوق تھا بچپن سے. وہ کتاب یا وہ سب لٹریچر تو مجھے بعد کو ملا.
لیکن یہ شعور میرے اندر انٹرووین تھا. تو ان تجربات نے مجھے بالکل ایسا کر دیا میرا حال کہ جیسے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں کان کا طرح. بالکل میرا مزاج وہ بن گیا کان کا طرح، کیا کچھ میں دیکھ رہا ہوں. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ ابھی بھی فلاسفی میں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں یا علم کلام میں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں اس کو چھوڑنا چاہیے اور آیات اللہ میں یعنی تخلیق خداوندی میں خدا کو ڈھونڈیں. آیات اللہ کیا ہے؟ کریشن، نیچر، تخلیق. اگر آپ ایسا کر سکیں تو آپ تب جا کر وہ آپ کو وہ درجہ ملے گا جو حدیث میں آتا ہے کان کا طرح. یہ کان کا طرح جو ہے اس کے لیے آپ کو اپنے پورے سوچ کو اوورہال کرنا پڑے گا، تب آپ کان کا طرح کا درجہ حاصل کریں گے. یہ بات جو میں نے آپ سامنے بیان کی، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ غیر شعوری دور اور شعوری دور دونوں کو ملا لیجیے. آدمی کا ایک دور وہ ہوتا ہے جو غیر شعوری دور ہوتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، تب اس کا شعوری دور آتا ہے. اگر دونوں کو شامل کر لیا جائے تو میں گوا بچپن سے یعنی پیدائش سے سیکر ہوں اللہ کو ڈھونڈنے والا، ایک دم ہی بچپن سے. یہ ایک عجیب بات میرے ساتھ ہوئی ہے کہ بالکل بچپن سے بالکل چھوٹا تھا میں، بہت ہی زیادہ چھوٹا. رات کے وقت، اس بعد میں بھی رات کے وقت اپنی چارپائی میں بچھاتا تھا سان میں. ہمارے گھر میں کافی بڑا آنگن تھا، سان. تو گاؤں میں ایک دم صاف ستارے دکھائی دے رہے تھے، جگمگ 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 جگمگ. وہاں کوئی پولوشن کا کوئی سوال نہیں تھا. تو رات کو میں چارپائی اپنی بچھاتا تھا اپنے آنگن میں اور سوتا تھا وہاں، اور پھر دیکھتا رہتا تھا ستاروں کو. ستاروں کو دیکھتے دیکھتے میں سو جاتا تھا. ایک عجیب زندگی میری. ستاروں کو دیکھتے دیکھتے میں سو جاتا تھا. اور ایک اور عادت تھی میری کہ رات کو جو بستر جو چارپائی میں بچھاتا تھا آنگن میں، تو بستر پر چادر ہوتی تھی. اس چادر میں ایک طرف ہمارا، جہاں میرا گھر تھا جو گاؤں تھا، تو گھر کے بالکل پاس ہم لوگوں کا ایک باغ ہوتا تھا، خاندانی باغ. اس باغ میں پھول تھے، چمیلی کے پھول، بیلا کے پھول.
تو میں کلیاں چنتا تھا شام کو, کلیاں, بیلے کی اور چمیلی کی کلیاں چن کے لاتا تھا, اور بستر میں ایک ادھر تکیا ہے, ایک طرف کلیاں رکھتا تھا, اسی کے ساتھ سوتا تھا میں. تو شام کو وہ کلیاں ہوتی تھی, لیکن صبح کا جب میں اٹھتا تھا تو پھول بن جاتا تھا, پھول. شام کو کلیاں ہوتی تھی وہ, اور صبح کو پھول. ایک عجیب تجربہ ہوتا تھا, ایک عجیب تجربہ جو مجھ کو گزرتا تھا. ان سب تجربات کے درمیان میں نے اللہ رب العالمین کو ڈسکور کیا. ان سب تجربات کے درمیان میں نے اللہ رب العالمین کو ڈسکور کیا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے خالق کو دریافت کریں, تاکہ ہم کان کا طرح کے لیول پر جا کر عبادت کر سکیں اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی جو عبادت جو مطلوب ہے وہ ہے کان کا طرح کے درجے پر. اللہ آپ کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, before we start with the question answer session, there is one announcement. All the people who are watching from Pakistan, please note that starting 1st to 5th February, Lahore International Book Fair is starting, and the book fair is being held at Expo Center, Johar Town, Lahore. So all the books of Maulana Saab are available in the Lahore International Book Fair. You can locally contact Tariq Badr Saab, who will help you with any specific books that you require of Maulana Saab. مولانا اب ہم کامنٹس لینا چاہیں گے آج کے ٹاک کو لے کے. مولانا سب سے پہلے یہ کامنٹ لینا چاہیں گے کل کے ٹاک کے بارے میں جو مس رازیہ صدیقی نے بھیجا ہے, جو کل سیٹرڈے ٹاک ہوا تھا آپ کا. انہوں نے لکھا ہے, Thank you, Maulana, for sharing the insightful wisdom. My takeaway, my takeaway from the talk is that tolerance is a universal law which is mutually beneficial. By keeping in my orbit, I ensure that both me and the others around me stay in an opportunity zone. In staying in my orbit, I make myself a part of the universal scheme of the Creator, which is being observed by all, from an ant to a star. We have enough examples to understand that we lose opportunities only when we steer away from our orbit. My second lesson was a great lesson that tolerance is already an established principle. It is like oxygen which is already there. We do not have to do anything superficial to bring about tolerance. We only have to consciously discover it. Thirdly, also was very striking to realize that loss is also a law of nature. We should try to save ourselves from it as much as possible. But if it still happens, we should accept it as law of nature and replan our efforts. Lastly, just as we do not define a limit to do good to ourselves, we cannot define a limit to tolerance. مولانا آج کے ٹاک کو لے کے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے لکھا ہے, بہت واضح کیا مولانا صاحب آپ نے کہ اللہ چاہتا ہے اللہ کو اس کی آیت کے ذریعے دیکھا جائے. جزاک اللہ.
مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے، مولانا آج واضح ہوا کہ سائنس کا کنٹریبیوشن کتنا عظیم ہے ریلیجن کو ثابت کرنے میں، یعنی صحیح ایمان کا راستہ تخلیق پر غور کرنا ہے، نہ کہ خالق کی ذات پر۔ جزاک اللہ مولانا۔ ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، I understood today that man cannot see God in this world, but has to discover his existence in his creation. It is said, where there is a design, there is a designer, and then live a God-oriented life. This is the price of paradise. پروفیسر نجمہ صدیقی نے دبئی سے لکھا ہے، Through your lectures, every time you reinforce the concepts from various angles to increase our iman. جزاک اللہ مولانا۔ مولانا اب سوال لینا چاہیں گے، یہ سوال بھیجا ہے چنئی سے مولانا اقبال عمری نے۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب نے کہا کہ سائنس سے ریلیجن کو ثابت مت کریں کیونکہ سائنس از بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ریلیجن از بیسڈ آن فیتھ۔ مولانا اس میں کیا مغالطہ ہے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ وہ نہ سائنس کو جانتے نہ مذہب کو جانتے، جن سامنے یہ باتیں کہیں، نہ سائنس کو جانتے نہ مذہب کو جانتے۔ ان کو میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ زیادہ اسٹڈی کیجیے، اپنے مطالعے کو بڑھائیے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ مولانا اگلا سوال شری نگر سے بھیجا ہے مراد رحمان صاحب نے۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا آئی ایم ڈپریسڈ بیکاز آئی ہیو نو سوشل اسٹیٹس اینڈ منی، ول گاڈ forgive me if I commit suicide؟ دیکھیے، سوسائڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اس حال سے انسینٹیو لیجیے آپ، اور محنت، اور یعنی اپنے اب زندگی کو آپ فیس کیجیے زیادہ بڑے ہوئے انسینٹیو سے۔ میں نے اپنی آنکھ سے ایک انسان کو دیکھا ہے، خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے میں، کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے تھے، وہ کسی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہو گئے تھے، تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے اس موضوع پر، اندر اندر بالکل فرسٹریشن، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے زہر کھا لیا، خودکشی کے ارادے سے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا باڈی پڑا ہوا ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ اب وہ موت کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ لیکن پھر جلدی ایک ڈاکٹر اویلیبل ہو گیا، لوگوں نے جلدی سے اس کو بلایا، اس نے کچھ ٹریٹمنٹ کیا، کچھ الٹی کروائی، کیا پر وہ بچ گئے۔ اور میں نے پھر انہیں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بزنس کیا انہوں نے، اور بہت اچھا بزنس کیا، بہت کامیاب، بہت پیسہ کمایا۔ اس کے بعد میں ایک کتاب پڑھی میں نے، کتاب میں لکھا تھا کہ جو لوگ سوسائڈ کریں اور بچ جائیں، کسی وجہ سے سوسائڈ کریں اور بچ جائیں تو ہیرو بن جاتے ہیں وہ، کیونکہ سوسائڈ کرنے سے پہلے تو وہ ایک دم مایوسی میں جیتے تھے۔ مایوسی کے معنی کیا ہے؟ زندگی کی ویلیو نہ جاننا،
یہ جو انسان ہے آپ کے اندر، اس کی ویلیو کو نہ جاننا. تو اس نے لکھا تھا کہ جو آدمی سوسائڈ کرے اور بچ جائے وہ اپنی زندگی کی ویلیو کو بہت بڑے پیمانے پر جان لیتا ہے اور پھر ہیرو بن جاتا ہے وہ. تو آپ اپنے پوٹینشیل کو دریافت کیجیے اور کوئی بھی کام جو ملے آپ کو، چاہے وہ گھاس کاٹنے کا کام ہو، شروع کر دیجیے. انشاءاللہ آپ بہت کم کامیاب ہوں گے، بہت کامیاب ہوں گے. مولانا کچھ کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے سیدہ فوزانہ حسین نیس بنگلور سے. انہوں نے لکھا ہے God has created us for a purpose and we should live up to His expectations and not question His existence. Most important is He is watching our actions and that is enough to feel His presence. He is guiding us, correcting, acknowledging us, letting us live in every type of circumstances, which is itself a reward. This is my understanding of today's talk. ماشاء اللہ. مس شبینہ علی نے کلکٹا سے لکھا ہے ڈسکور گاڈ ان اٹس کریشن از مائی ٹیک اوے آف ٹوڈیز لیکچر. ون نیڈس ٹو بی اے سیکر آف ٹروتھ, این آبزرور آف نیچر and an inquiring mind to get to the bottom of realization of the creator and the existence of God. Mr. Shad Hussain نے لکھا ہے کشمیر سے, a great seeker revealed many secrets which were in the form of symbols in the Quran and tradition. Really thrilling. مولانا آپ سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال ہے عامر موری صاحب کا کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, we have heard many Muslim preachers saying that sometimes we need to kill akal in religion because religion is a matter of faith. But science has helped us to understand the uncertain things with certainty. But still there are few aspects in religion like Miraj incident where we are not able to apply our akal. Kindly guide how to understand such aspects and address this kind of thinking. دیکھیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرما رہے ہیں آپ ان کو کہ پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں, بالکل یعنی کچھ پڑھتے نہیں, بس خالی ہوا میں اپنی عقل دوڑاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو ایسے کہ وہ اسٹڈی کریں. میں نے ایک پڑھا تھا کسی کا بہت پہلے ایک کتاب, اس میں اس نے لکھا تھا کہ اسمیٹرنگ آف نالج ٹرنس پیپل اوے فرام گاڈ. اسمیٹرنگ آف نالج ٹرنس پیپل اوے فرام گاڈ. مچ آف اٹ brings them back to him. تھوڑا علم آدمی کو خدا سے دور کرتا ہے, زیادہ علم خدا سے قریب کر دیتا ہے. یہ لوگ کچھ جانتے نہیں, خواہ بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں. اسٹڈی کیجیے, اسٹڈی کیے بغیر ان باتوں پہ بولنا بہت ہی زیادہ یعنی غیر ذمہ داری کی بات ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں, یہ حیدرآباد سے کیا ہے عبد الحمید صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ صوفیز کلیم دیٹ دے کین سی اللہ, از اٹ پاسبل؟ کیا صوفیز کلیم دیٹ دے کین سی اللہ, از اٹ پاسبل؟ صوفیز کا کلیم ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں, ممکن ہی نہیں, بالکل اسٹوپڈ مائنڈ ایسی بات کہہ سکتا ہے. اسٹوپڈ لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں. جب قرآن میں صاف صاف ہے لن ترانی, تو سارے صوفی مل کر کہیں تبھی ہم نہیں مانیں گے اس کو.
جو قرآن میں نصاً یہ بات موجود ہے کہ لن ترانی، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو ایسی باتیں بولے وہ جانتا ہی نہیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا عقل ہے، کیا قرآن ہے، ایسے ہی بہت بول رہا ہے دیوانگی میں. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں، یہ کراچی سے مس دانیہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب آئی تھنک دیٹ ایوری ہیومن بینگ بائی نیچر wants to discover God through nature, but we are too distracted by the day-to-day affairs. How can we focus on God in the midst of these distractions? What is your guidance on this? آدمی ایگر نہیں ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں. اگر ایگر ہے تو ڈسٹریکٹ کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایگر آدمی ہو تو ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا. تو جس کو آپ فرما رہے ہیں وہ سنسیئر نہیں ہے خدا کو جاننے کے لیے، سنسیئر نہیں ہے. اگر وہ سنسیئر ہو، اگر وہ ایگر ہو تو آپ کو کچھ ڈسٹریکشن سے بچائے گا، کیوں نہیں بچائے گا؟ میں نے ایک قصہ اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا کہ دلی میں ایک اسکالرس کی میٹنگ تھی، پروفیسر لوگوں کی. اتفاق سے میں بھی اس میں موجود تھا. تو ایک سینئر پروفیسر نے کہا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا. ایک سینئر پروفیسر تھا اس میں، لیکن میں ٹی وی نہیں دیکھتا. تو لوگوں نے تعجب کیا کہ کیسا آدمی ہے کہ اس نئے زمانے میں کہتا ہے کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا. تو اس نے کہا کہ دیکھیے ٹی وی کیا ہے، وہ ہے سورس آف ڈسٹریکشن. ہر وقت کوئی اشتہار آئے گا، کوئی تماشے کی بات آئے گی، کوئی کچھ آئے گا، تو وہ سب ڈسٹریکشن. تو جتنا وقت میں اس میں لگاؤں گا اتنے وقت میں اسٹڈی کرتا ہوں، مجھے زیادہ باتیں ملتی ہیں اس سے. تو وہ اسکالر جو تھا وہ چونکہ اسٹڈی کا ایگر تھا، اسٹڈی کر کے جاننے کا ایگر تھا، تو اس نے ٹی وی کو چھوڑ دیا. تو جس صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ سچ مچ ایگر ہوں تو ہر اس چیز کو چھوڑ دیں گے جو ان کو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں، یہ بھیجا ہے شفیع احمد ڈار صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے، واٹ از دا لمٹ آف پیشنس اینڈ ہاؤ ون کین مینٹین گریٹ پیشنس اسپیشلی وین ون از unable to tolerate things that irritate us. پیشنس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے. پیشنس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال احمد آباد سے کیا ہے استافا علی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، ڈارون's theory of evolution has not been rejected completely. So what if there is no God and all of us are a process of evolution? This thought always confuses me and as a result my faith is not strengthened. What is your opinion and advice on this? دیکھیے میں نے بہت پڑھا ہے ڈارونزم کو یا ایولیوشن تھیوری کو. میں یقین کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ سائنسدانوں کا جنرل ایکسیپٹنس اس پر ہے،
لیکن وہ کس معنی میں ہے. میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سائنسداں کس معنی میں مانتا تھیوری کو, کس معنی میں. اس معنی میں نہیں کہ وہ جو سائنس کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس لیول پہ وہ پروو ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ یہ نہیں کوئی مانتا, کوئی بھی سائنٹسٹ ایسا نہیں ہے کہ سائنس کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ پر پروو ہو گئی ہے. یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا کسی کا دعویٰ تو مجھے نام میرے پاس بھیجیے. بات صرف اتنی ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ورکیبل تھیوری ہے. یعنی اگر ہم مان لیں اگر کہ ایولیوشن ہوا ہے تو ہمیں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جاتا ہے. یہ چیز کا یہ پروف تھوڑی ہے. یہ کوئی چیز ورکیبل تھیوری کی طرف مان لی جائے تو وہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ ایز اے پروف مان لی گئی ہو. اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ سائنسداں یہ مانتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے سائنٹیفک فیکٹ پروو ہوئے ہیں سائنٹیفک لیول پر, اسی طرح یہ پروو ہوئی ہے, تو مجھے اس کا نام بتائیے. کیونکہ ایسا کوئی سائنسداں موجود نہیں دنیا میں. ورکیبل تھیوری مانتے ہیں بس. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے راحت الکا پرہالکر صاحبہ نے. انہوں نے اپنا لوکیشن ہی لکھا ہے. ان کا کامنٹ ہے, مولانا وی لو یور ایروڈائٹ ٹاکس. انشاءاللہ وی ول کیپ اسپریڈنگ دا میسج آف پیس with your guidance and inspiration. May Allah give a long life and health. میں شبانہ انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے, مولانا once you said in your talk that we should keep refresh the uniqueness of every item of creation in our mind. Otherwise we end up taking things for granted. When we see sun, moon, a bird with uniqueness, it gives us great thrill and we feel that we have found creator in creation. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے انور حسین صاحب نے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب my question is how to deal with failures in life. فیلئر کو ایکسپیرئنس بنا دیجیے. فیلئر کو ایکسپیرئنس بنا دیجیے. میں یہی آج جو میں نے بات کہی ہے اسی کی مثال میں دیتا ہوں. میں بھی شروع میں اللہ کو تلاش کر رہا تھا فلسفی میں اور علم کلام میں, تو میں فیل ہو گیا تھا. اللہ مجھے نہیں ملا, نہ اس فلسفی میں نہ علم کلام میں. تو آج جو میں نے بات کہی ہے وہ میری ڈسکوری ہے کہ ڈیٹیچ کرو, ڈیلنگ کرو, دونوں کو اینگل بدلو, خدا کو تلاش کرو اس کے کریشن کے تھرو, نہ کہ اس کی ذات کے تھرو. یہ میری ڈسکوری ہے جو فیلئر کے بعد آئی. تو آپ بھی اپنے فیلئر کو بدلیے, اس کو ایکسپیرئنس بنائیے, تو آپ کا فیلئر ایک بہت بڑا اچیومنٹ بن جائے گا. مولانا پاکستان سے شبیر احمد صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, تھینک یو سو مچ فار لائیو لیکچرز سو پیپل کین آسک لائیو کوشچنس. According to my information, there is not a single scholar
who is answering live questions. I heard Quran Hakim translation which gives me sense that Allah is always with me, watching me, and He is everywhere. Maulana Sahab, my question is, I still cannot control myself from doing sin. Even Allah is watching me. Hell and heaven are in front of my eyes. Please suggest me a solution to make myself better and stronger. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ہماری جو کتاب ہے تذکیر القرآن اس کو پڑھیے، تذکیر القرآن کو پڑھیے. فی الحال تو میں یہی کہہ سکتا ہوں. Okay, so we will end today's session. Thank you.